دنیا جو ہے ایک دفعہ ایک بڑی جنگ کے دہانے پہ کھڑی ہے. اسرائیل جو ہے یہ اٹیک اگر نہیں بھی کرتا تو وہ کوئی دوسرے ذرائع ضرور استعمال کرے گا، جس کے لیے انہوں نے $1.6 بلین جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، اسرائیل ایک دفعہ پھر عالمی امن کے لیے خطرہ بن رہا ہے. 2 ہفتے پہلے اسرائیلیوں نے میڈیٹرینین سی پہ، جسے بحیرہ روم کہا جاتا ہے، اس پہ ایک مشق کی، ڈرل کی. اور اس جنگی جو مشق تھی اس میں F-16 F-15 F-35 فائٹرز طیاروں نے حصہ لیا. اس میں جو بوئنگ طیارے تھے انہوں نے حصہ لیا. اور ان طیاروں نے مشقیں یہ کی کہ انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے وہ بالکل ایک پیغام دیا گیا ان مشقوں کے ذریعے ایران کو کہ وہ ایران کے ایٹمی ری ایکٹرز پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے اس نے. تو یہ کوئی 2-3 ہفتے سے یہ بات چل رہی تھی کہ اس طرح کی مشقیں جو ہیں یہ کہیں نہ کہیں ہوئی ہیں. اور ٹائم آف اسرائیل نے اب ایک یہ خبر دی ہے کہ ان مشقوں کو دیکھنے کے لیے ایک بہت اعلیٰ امریکی جو اہلکار ہے وہ بھی موجود ہے. اس وقت جب کہ ایران کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے، کہ نیگوشیشنز ہو رہی ہیں ویانا میں کہ کس طرح سے جو ہے ایران پہ پابندیاں لگائی جائیں کہ وہ ایران جو ہے وہ فوجی مقاصد کے لیے یورینیم انریچمنٹ نہ کر سکے، جبکہ ایران جو ہے وہ اصرار کرتا ہے کہ اس کا جو پروگرام ہے وہ پرامن مقاصد کے لیے ہے، اس کے بالکل کوئی فوجی مقاصد نہیں ہے. لیکن اسرائیلی جو ہیں ایران کے جو پروگرام ہے، ایٹمی پروگرام ہے، اس کو بہت سیریس لے رہے ہیں. ایرانی جو ہیں انہوں نے اس دھمکیوں کو جو دے رہا ہے اسرائیل انہیں بڑی خالی دھمکیاں قرار دیا ہے. تو جواب میں ایران نے پرشین گلف پہ بھی ایک وہاں پہ کروز میزائل چلائے گئے ہیں، بلاسٹک میزائل چلائے گئے ہیں. اور اسرائیل کو واضح پیغام دیا گیا ہے کہ اگر اس نے کوئی جارحیت کی تو اس کے بڑے سنگین نتائج برآمد ہوں گے. لیکن اسرائیلی پرائم منسٹر جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر قیمت پہ اس کے پروگرام کو روکیں گے، ایران کے پروگرام کو روکیں گے. اور اب ایک جو نئی بات جو اس میں شامل ہوئی ہے، جس سے معاملات جو ہیں زیادہ بگڑ گئے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈرل ہوئی ہے میڈیٹرینین سی پہ اسرائیلی طیاروں نے کی ہے، جس میں انہوں نے فضا میں کس طرح سے ایک جہاز دوسرے جہاز کی ری فلنگ کرے گا. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو سب سے بڑا مسئلہ اسرائیل کے لیے بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو فاصلہ بنتا ہے یہ تقریباً کوئی 2000 میل کا بنے گا فاصلہ اگر وہ اٹھتے ہیں. اور اگر وہ روٹ جو ہے وہ کوئی اور استعمال کرتے ہیں تو یہ فاصلہ جو ہے وہ اور بھی ہو سکتا ہے اور طویل بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ جب 1981 میں بغداد کے ایٹمی ری ایکٹر پر حملہ کیا گیا تو ایلات سے جو ہے جو ڈیڈ سی کے ساتھ ایک شہر ہے، وہاں سے جو اسرائیلی طیارے اڑے تھے اور وہاں سے وہ اردن میں داخل ہوئے. کچھ تھوڑی سی انہوں نے خلاف ورزی کی سعودی عرب کی، اور اس وقت جو سعودی عرب کے مانیٹرنگ کر رہے تھے طیارے وہ اس کو دیکھ نہیں سکے. اس کے متعلق بڑی سازشی تھیوریاں جو ہیں بیان کی جاتی رہی ہیں. لیکن انہوں نے جو بغداد کا ری ایکٹر تھے انہیں بھی تباہ کر دیا اور بہت بری طرح سے تباہ کر دیا. اس کے بعد جو عراق کا ایٹمی پروگرام تھا اس کو بالکل دوبارہ ایک طرح سے اس کو ریوائیو نہیں کیا جا سکا. حالانکہ 1981 میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. اس کے بعد بھی صدام حسین جو ہیں بڑی دیر تک جو ہے وہ اقتدار میں رہے. 1981 میں جو یہ اسرائیل نے کامیابی حاصل کی تھی اس پہ اسرائیلی جو ہیں وہ بڑے پر اعتماد ہو گئے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے ایٹامک پروگرام کو بھی اٹیک کرنے کی کوشش کی. اور ایسی رپورٹیں بھی آئیں کہ سری نگر میں جو ہیں وہ طیارے جو ہیں اسرائیلی آ گئے ہیں، وہ پاکستان کے کوٹا پلانٹ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن پھر اس پروگرام کو کینسل کر دیا گیا. اور کیونکہ انڈینز جو ہیں ان پہ بالکل واضح ہو گیا کہ اگر کوئی ایسا اٹیک کرتے ہیں تو اس کے بہت سنگین نتائج برآمد ہوں گے. لیکن بہرحال جو
اسرائیلی تھے وہ بغداد کے جو اٹیک ہے اس کے بعد بڑے پر اعتماد رہے ہیں، اور وہ ان کا یہ خیال تھا کہ وہ دنیا میں کسی بھی جگہ کسی بھی ریئیکٹر کو تباہ کر سکتے ہیں۔ تو اب لیکن ایک تھوڑی سی صورتحال جو ہے، تھوڑی سی نہیں، آپ اس کو کہیں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ بدل گئی ہے اب۔ ایک تو یہ ہے کہ جو امریکی ہیں انہوں نے 1981 میں جو اسرائیل نے بیگن کی سربراہی میں وہ اٹیک ہوا تھا، اس وقت پرائم منسٹر تھے، اس کی مذمت کی تھی، عرب ممالک نے مذمت کی تھی، اور فرانس کا تو ایک جو اہلکار ہے، ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہے، وہ بھی وہاں ہلاک ہوا تھا، بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں، وہاں پہ یورینیم انریچمنٹ کا کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا تھا کہ جو خطرہ بن سکتا، لیکن اسرائیل نے بہرحال اس کو ایک بہت بڑی کامیابی کے طور پہ دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ اب جو ہے یہ جو ڈرل ہوئی ہیں میڈیٹرینین سی پہ اسرائیلی ایئر فورس نے کی ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے ایک بڑے اعلیٰ جو امریکی عہدیدار ہیں وہ وہاں پہنچے ہیں، اور یہ خبر جو ہے یہ ٹائمز آف اسرائیل نے اس کو ریلیز کیا ہے، اور ایکچولی اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایران کو بتایا جائے کہ اس کے خلاف حملہ ہو سکتا ہے۔ تو ایرانی جو ہیں اس کو ایک ایمپٹی تھریٹس کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے ایک جو میزائل چلائے ہیں وہ تو بنیادی طور پہ پرشین گلف میں چلائے ہیں، لیکن ایک ٹارگٹ جو کیا ہے وہ اسرائیل کا ایک ڈیمونا ریئیکٹر ہے، اس کے ایک ماڈل کو میزائل جو ہے وہ تباہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اس میں جو ایران کے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے بھی کھل کے کہا ہے کہ اگر ایسا کوئی کام کیا گیا تو اس کے بڑے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ کیا اسرائیل جو ہے واقعی امریکہ کے ساتھ مل کے ایران کے ایٹمی پلانٹ کو تباہ کرے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس وقت عالمی امن کے لیے ایک سوال بنا ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس یہ صلاحیت جو ہے کہ وہ ایران کے ایٹمی ریئیکٹر کو تباہ کرے، یہ کوئی ان کے پاس ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اور اس میں پچھلے مہینے دسمبر میں ایک آرٹیکل چھپا تھا نیو یارک ٹائمز میں، انہوں نے بڑی تفصیل سے اس چیز کا جائزہ لیا تھا، کیا اسرائیل کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ایران کے ایٹمی ریئیکٹر کو تباہ کرے؟ تو اس کا تقریباً ایک کنکلوژن یہی تھا کہ اسرائیل کے پاس یہ صلاحیت موجود نہیں ہے۔ اس صلاحیت کے موجود نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل یہ جو طویل سفر ہوگا کوئی 2000 میل کا، جو اگر وہ آتے ہیں تو ان کو یعنی اسرائیل سے وہ اڑتے ہیں اور آ کے وہ ایران پہ اٹیک کرتے ہیں، تو اس میں ری فیولنگ کی بہت ضرورت ہوگی، اس کے بغیر یہ آپریشن نہیں ہو سکتا۔ تو اس وقت جو صلاحیت ہے ری فیولنگ کی، طیاروں کی، اسرائیل کے پاس جو اویلیبل طیارے ہیں ان کے پاس یہ سہولت موجود نہیں ہے۔ اس نے کچھ جیٹ طیاروں کو آرڈر تو دیا ہوا ہے، بوئنگ طیاروں کا آرڈر تو دیا ہوا ہے، اور وہ طیارے جو ہیں لیکن اس کو 2 سال کے بعد ملیں گے۔ 2012 میں اسرائیل نے بڑی کوشش کی تھی اور بہت اس پہ کام ہوا تھا کہ بہت اٹیک کیا جائے اور ایران کا جو ایٹمی پلانٹ ہے اس کو تباہ کر دیا جائے، مگر بعد میں اس کو چھوڑ دیا گیا۔ ابھی بھی کوئی بہت کثیر جو رقم ہے وہ اس پہ اسرائیل جو ہے خرچ کر رہا ہے، لوگوں کو جو ایرانی سائنٹسٹ ہیں ان کو قتل کر رہا ہے، چھوٹے موٹے ہنگامے کر رہا ہے، انٹیلیجنس گیدرنگ کے معاملے کیے ہوئے ہیں اس نے۔ تو اس پہ بہت اسرائیل جو ہے وہ ایران کے خلاف یہ کارروائی تو کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ کبھی کبھی کسی نہ کسی طریقے سے میڈیا میں بھی یہ بات آ جاتی ہے، اور یہ ایک طرح سے تھریٹ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو روکیں گے۔ اب امریکی جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران کو روکا جائے کہ وہ اس سے آگے نہ بڑھے۔ چند ماہ پہلے آنے والی جو رپورٹس تھی وہ تو یہ تھی کہ جو ایران نے یورینیم انریچمنٹ کی جو صلاحیت ہے وہ اس کو 60% تک حاصل کر لیا ہے، لیکن اب امریکی حکام جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چند ہفتوں میں ایران جو ہے وہ ایک 90% سے زیادہ جو ہے ایک صلاحیت جو ہے انریچمنٹ کرنے کی وہ حاصل کر لے گا، اور اس کے بعد کوئی معاہدہ ہوتا ہے، کوئی دوسری چیز ہوتی ہے تو وہ بے معنی ہو جائے گی۔ تو یہ امریکی بات کہہ رہے ہیں۔ اسرائیلی ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں، وہ تو کسی معاہدے کے خلاف ہیں کہ ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا جائے، کوئی رعایت کی جائے۔ وہ کہہ دیں کہ ایران کے تو خلاف کوئی کارروائی ہونی چاہیے، ورنہ معاملات جو ہیں وہ بہت خراب ہو جائیں گے۔ لیکن
پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس ایک ریفیولنگ کی جو فیسلٹی ہے وہ کوئی اتنی قابل اعتماد نظر نہیں آتی. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ملک جو ہے جس علاقے سے وہ گزریں وہ انہیں ریفیول کرنے کی اجازت دے تو یہ بھی نظر نہیں آتا. سعودی عرب اور ایران کے تعلقات اچھے نہیں ہیں لیکن سعودی عرب ایسی کوئی انہیں فیسلٹی نہیں دے سکتا. عراق پہ جو ہے وہاں بھی ایران کے کافی ہمدرد ہیں اور وہ اگر کوئی حکومت جو ہے ایسا فیصلہ کرتی ہے تو وہاں اس کو بہت مخالفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. گلف سٹیٹس میں اچھے تعلقات بنائے ہیں اسرائیل نے لیکن گلف سٹیٹس جو ہے وہ بھی یہ رسک نہیں لیں گی کہ ایرانی جو ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ جو کارروائی ہوتی ہے تو جہاز جو ہیں وہاں سے تیل لیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت مشکل ہو جائے گا ایسے کرنا. ایک جنرل جو ہیں ریٹائرڈ جنرل جو ہیں اسرائیلی فورس کے جنہوں نے 1981 کا جو انہوں نے آپریشن کیا تھا اس میں انہوں نے حصہ لیا تھا وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ اسرائیل کے پاس یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ ایران کے جو ایٹمی ری ایکٹرس ہیں انہیں تباہ کرے. ایک تو وہ اس کی ریفیولنگ کی بات کرتے ہیں, فاصلے کی بات کرتے ہیں, پھر اس کے ساتھ وہ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ ایران کے جو پروجیکٹس ہیں ایٹامک پروجیکٹس ہیں وہ کسی ایک جگہ پہ موجود نہیں ہیں. ایک تو وہ زیر زمین ہے اور انہیں تباہ کرنے کے لیے کئی ہفتوں کی بمباری کی ضرورت ہے اور اسرائیل کے پاس جو اس وقت میزائل ہیں اور وہ اتنے اٹیک کرنے والے یا دوسرے بم ہیں ان میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ جائیں اور چند منٹوں میں یا چند گھنٹوں میں وہ اپنا آپریشن کر کے واپس آ جائیں. دوسرا یہ کہ جو ایران ہے اس کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ اس کے پاس میزائل ہیں کہ وہ میزائل جو ہیں وہ طیاروں کو بھی تباہ کر سکتے ہیں. بلکہ یہ طیارے جب واپس اگر جاتے ہیں یہاں پہ اٹیک کر کے کامیاب یا ناکام تو پھر اس وقت تک اسرائیل پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے. بلکہ وہ ایئرپورٹ جس سے انہوں نے طیاروں نے اپنا سفر کا آغاز کیا ہوگا ایران کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ایئرپورٹ کو ہی وہ اڑا دے. تو ایک اور مسئلہ بھی ہے اور اس پہ ظاہر ہے کہ جو اسرائیل میں بھی سوچا جا رہا ہوگا اور وہ یہ ہے کہ اگر اٹیک ہوتا ہے ایرانی تنصیبات پہ تو غزہ سے حماس جو ہے وہ ریئیکٹ کرے گی اور لبنان سے حزب اللہ جو ہے وہ اسرائیلیوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرے گی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ چونکہ اب امریکہ اس میں بہت کھل کے آ گیا ہے اور امریکہ کے پاس جو ہے ایسی صلاحیت موجود ہے کہ وہ ان ری ایکٹرس کو تباہ کر سکے. اس کے پاس ریفیولنگ کی فیسلٹی بھی ہے, اس کے پاس ایسے بم بھی ہیں. تو لیکن کیا امریکہ اسرائیل کو یہ ٹوٹل کنٹرول دے دے گا؟ کیا اسرائیل جو ہے وہ معاملہ جو ہے اس معاملے سے اچھے طریقے سے نپٹ سکے گا؟ تو یہ اس پہ بہت ایک سوالیہ نشان ہے. اسرائیلی پرائم منسٹر تو اب کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا میں اب کوئی ایک ہی پولیس افسر نہیں ہے, ایک ہی پولیس مین نہیں ہے کہ وہ امریکہ ہے. وہ کہتے ہیں کیونکہ امریکہ جو ہے وہ تو چین میں اور روس کے معاملات میں بری طرح سے پھنسا ہوا ہے تو ہم ایک رول ادا کریں گے اور ہم یہاں پہ اپنے آپ کو منوائیں گے اور اسرائیل کی عوام کو جو خطرہ ہے ایرانی بم سے یا ایران سے اس پہ قابو ڈالیں گے, اس کا ہم مقابلہ کریں گے. تو لیکن یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے. اسرائیلیوں نے بہرحال ایک فیصلہ کیا ہے کہ اگر ایران جو ہے وہ 90% سے زیادہ انرچمنٹ کر لیتا ہے تو وہ اٹیک کریں گے اور ایرانی اس کو کھوکھلی دھمکی دے رہے ہیں. لیکن لگتا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا اور کچھ نہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس سے ایک بڑے پیمانے پہ بدامنی شروع ہوگی. کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ اگر اٹیک کرتا ہے ایران پہ تو اب مسئلہ یہ کہ وہ صرف جو اس میں ریئیکشن آئے گا وہ اسرائیل کے خلاف نہیں آئے گا. اسرائیل کے خلاف ریئیکشن میں تھوڑا سا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی بہت زیادہ مفادات جو ہیں, تنصیبات جو ہیں مختلف علاقوں میں نہیں ہیں. لیکن اب یہ حملہ جو ہوگا یہ چونکہ امریکی اشیر بات سے ہوگا اور اب یہ امریکی سورسز سے اور اسرائیلی سورسز جو ہیں اس کی تصدیق کر رہے ہیں. تو اس حملے میں کے بعد امریکی مفادات کو بھی نشانہ بنایا جائے گا اور امریکی جو ہیں وہ اس بات کو بہت سوچ رہے ہوں گے. اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا اخبارات میں آ گیا ہے یہ بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ شاید اسرائیلی جو ہیں امریکی جو ہیں وہ ایسا کوئی حملہ نہ کریں. کیونکہ جب یہ بغداد پہ حملہ کیا گیا تھا, اس کے ایٹمی ری ایکٹر تباہ کیے گئے تھے تو اس کو بہت خفیہ رکھا گیا تھا. بلکہ امریکہ کو بھی نہیں بتایا گیا تھا کہ ایسا کوئی حملہ ہونے والا ہے. اسی لیے اس پہ امریکہ نے کافی احتجاج کیا تھا, جو بظاہر لگتا ہے کہ کسی نہ کسی لیول پہ تو ان کی ایک مفاہمت ہوگی امریکیوں سے. لیکن بہرحال اسرائیل نے اور امریکہ نے دنیا کو ایک بڑے مسئلے میں ڈال دیا ہے. کیا
دنیا کسی بہت بڑی جنگ کی طرف جا رہی ہے، اس کا انحصار امریکی قیادت پہ ہے، اسرائیلیوں پہ ہے کہ وہ اس معاملے کو کس طرح سے لیتے ہیں۔ بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں اور مشرق وسطیٰ جو ہے دوبارہ جنگ کا خطہ بننے جا رہا ہے۔ اسرائیل جو ہے یہ اٹیک اگر نہیں بھی کرتا تو وہ کوئی دوسرے ذرائع ضرور استعمال کرے گا، جس کے لیے انہوں نے $1.6 بلین جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں کہ وہ کریں۔ تو اسرائیلیوں کی جو خودسری ہے وہ بھی بڑی واضح ہے، وہ بھی اس میں امریکیوں سے کہیں آگے وہ اس میں لیڈ لینا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں۔ تو ایک کنفلکٹ جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ایرانی جو ہیں وہ ڈٹرمنڈ ہیں کہ ایسے کسی اٹیک پہ کا وہ بہت بھرپور جواب دیں گے، ان کی طرف سے کوئی معذرت خانہ رویہ نہیں ہے، اور وہ بالکل ڈٹے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنی ایٹامک فیسلٹیز پہ جو اس وقت کی ایرانی حکومت ہے وہ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دوسری طرف جو ہے اسرائیلی حکومت جو ہے وہ ایک وہاں بخار چڑھا ہوا ہے اسرائیلی عوام کو۔ نیتن یاہو پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ اس نے کیوں نہیں روکا۔ اس نے کہا کہ جی میں ابھی تک اگر ایران نے یہ صلاحیت حاصل نہیں کی تو یہ اس کی کاوشوں کی وجہ سے تھی، اس نے مختلف اقدامات کیے تو اس کی وجہ سے یہ معاملہ تھا۔ بہرحال دنیا جو ہے ایک دفعہ ایک بڑی جنگ کے دہانے پہ کھڑی ہے، اور کسی وقت بھی آپ کو مشرق وسطیٰ سے، ایران سے ایسی خبریں آ سکتی ہیں جس سے اس پورے خطے کا امن جو ہے وہ تباہ ہو سکتا ہے۔